السلام علیکم ناظرین، آج ہم عبداللہ دعا خانہ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم امین عبداللہ دعا خانہ کے آنر، اور آج ہم مختلف بیماریوں کے موضوع پر بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کا علاج اور معالجہ۔ اور یہ طب یونانی کے بڑے مستند حکیم ہیں، تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مختلف بیماریوں کے بارے میں۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیا حال ہے؟ تو یہ حکیم صاحب، آج کل یہ جو ایک بیماری ہے لکوریا، عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ عوام کو بتائیں اور اس سے مفید طبی مشورے بھی دیں اور بتائیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، حکیم محمد امین میرا نام، عبداللہ دعا خانہ۔ لکوریا کے گرمی کی وجہ تو لکوریا ہو جاتا ہے، کھان پین کی کمی تو، گرمی کی وجہ تو ٹائم نہ کھانا نہ کھانا، گرم چیزیں سموسے پکوڑے چٹپٹا چیزیں کھانیاں، اس وجہ سے لکوریا کی گرمی شکایت ہو جاتی ہے۔ لکوریا علاج خشکی تو ختم کرنے واسطے دوائی دے دی، جس طرح سماڑے نے سالوں پنجا مسلم سفایا دے، اس طرح 4-5 آئٹم آئے ہیں جس طرح لکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی پروڈکٹ بھی کچھ بنی ہوئی ہے جسے آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے بارے میں عوام کو بتائیں؟ اگر وہ یہ چیزیں استعمال نہیں بعض ہوتے ہیں وہ بنا نہیں سکتے، صرف بنی بنائی پروڈکٹ لیتے ہیں وہ جو دعا خانے کی، تو اس کے بارے میں عوام کو بتائیں کہ آپ کسی نے آپ اس کا بنانا ہوئے سماڑے دے دال سفایا دے، کٹر سفایا دے، مسلم سفایا دے، ٹھیک ہے، پاٹا ہے، اسی طرح کچھ چنے نے، کوزا مشری ہے، یہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور بیماری ہے شوگر، جو بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو چکی ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر اور اس سے بچاؤ کا جو علاج معالجہ طب یونانی شوگر میں جو ہے میٹھی چیز سے شوگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میٹھی چیز پرہیز کرے شوگر کم ہو جائے گی، اور اس واسطے چیزاں کوڑی ہونی چاہیے، جس طرح چراتا ہو گیا، افساتین ہو گیا، کالے جو ہو گئے، اندر جو ٹھیک ہے، بھجے چنے ہو گئے، بادام کی گریاں ہو گئی، کریلا جنگلی کریلا ہو گیا، کچھ یہ شوگر واسطے مفید ہے، اچھی چیزیں۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے نیم کا، اور نیم کا درخت اور کالے سیاہ چنے جو ہوتے ہیں، ان کو دونوں کو ملانے سے، مرکب بنانے سے، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کا شوگر واسطے نسخہ ہے 100 دانے الائچی کی، اور 100 ہی پتے نیم کے، اور 100 ہی چنے، اور 100 دانہ کالے جو، ان کو مکس کرتے سہوپ بناتے صبح شام ہفتے کے طور استعمال کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد، شوگر واسطے بہت اچھی چیز ہے، مفید ہے۔ ناظرین، ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے، اگر کسی کو کوئی طبی مشورہ لینا ہو یا کچھ پوچھنا ہو کسی قسم کی بیماری کے بارے میں، اس کا معالج، اس کا اپنا اس کے بارے میں ری ایکشن جو ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لائیو سوال کر سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ حکیم صاحب جو ہے وہ جواب دیں گے۔ حکیم صاحب، اس کے علاوہ جو آپ کے پاس مجربہ چیز ہے جسے آپ بڑا عبور حاصل ہے کہ فلاں بیماری جو ہے اس میں ایلوپیتھک میں علاج موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ علاج موجود ہے، اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتائیں کہ جناب ہمارے پاس یہ جو علاج ہے نا فلاں بیماری کا، وہ بڑا مجربہ ہے اور بڑا پیٹنٹ ہے اور ہمارے پاس بے اولادی کا علاج ہے، جراثیمہ کا کمی کا علاج ہے، اس میں سفید مچھلی ہے، سالوں پنجا ہے، سالوں مشری ہے، کوزا مشری ہے، چھوٹی الائچی ہے، مگر بنولا ہے، یہ 6-7 چیزیں ہیں جس کا سفوک بنا کے دے گا بے اولادی واسطے۔ یہ جو سفید موسلی ہے، جی، اس کے ذرا خواہش بتائیں کہ یہ اس کے علاوہ کہاں کہاں پر کام آ سکتی ہے اور کن سے ساری کون سی بیماریوں پہ یہ سفید مچھلی لکوریا سے بھی کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جراثیم آتے ہوں، قطرے آتے ہوں، کلام ہوتا ہو، اس سے بھی کام آ جاتی ہے، بے اولادی واسطے بہت مفید ہے، فائدے مند ہے، جو ہڈیاں جوڑ کرتی ہیں، جوڑ کرتا ہے، پٹھے کی کمزوری کی واسطے، بدن تندرست رکھنے واسطے بہت مفید ہے۔
یہ جو آپ حجامہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، اس کے فائدے کیا ہے حجامہ کروانے کے، اور ریوائی بادی کے بارے میں بتائیں۔ حجامہ جو نبی پاک کی سنت ہے، جو بیماری نہ کام کرتی ہو، بیماری سے فائدہ نہ ہوتا ہو، دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہے، حجامہ کروانا سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ حجامے سے بہت بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید گائیڈ کریں، جو اس کے خواہش ہیں، اس کے فوائد ہیں، مزید اس سے مستفید کریں عوام کو کہ یہ کتنی دیر بعد کروانا چاہیے، کتنی دیر بعد یہ ضروری ہے، اور کن کن مریضوں کے لیے ہے، کون کون سے مزاج کے بندے ہیں جو ان کو ہونا چاہیے۔ جن کو الرجی ہے ان کے لیے بھی مفید ہے، اور جن کو گھٹنے درد کرتے ہیں، جسم درد کرتا ہے، خون گاڑھا ہے، خون کی الرجی ہے، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ تقریباً 2 ماہ بعد کروانا چاہیے۔ 2 ماہ بعد اس کا جو ہے وہ کروانا ضروری ہے۔ ایک صحت مند آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، اس کے لیے وہ بیماریوں سے بچاؤ اور موسمی لحاظ سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اور کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صحت مند بندے واسطے بھی حجامہ تے ویسے بھی سنت نبی پاک کی شمار کروانا چاہیے، نہ بھی بیماری ہوگی پھر بھی کروانا چاہیے، بدن تندرستی رہنے واسطے۔ اور اچھی خوراک کھانی چاہیے، بازاری چیزوں کو پرہیز کرنا چاہیے، دیسی چیزیں کھانی چاہیے، مغز جات کھانا چاہیے، کہ بازاری چیزوں کو، تلیاں چیزوں کو بہت پرہیز کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے۔ اس میں ایک ہمارے یہ طب یونانی میں سلفر جو ہے، سلفر، اس کے بارے میں بتائیں کہ سلفر انسان کی زندگی کے لیے کتنی مفید ہے، اور اس میں خون کی سرکولیشن جو ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے اس کو استعمال سے؟ کافی الرجی واسطے بہت مفید ہے، تیل میں مکس کرتے استعمال کر لیں، بیرونی الرجی واسطے، اندرونی الرجی واسطے کیسو پاتے استعمال کر سکتے ہیں، بواسیر ہو گئی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی خون صاف کرنے واسطے سب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے قبض، انسان کو عام ہوتی ہے، ہر دوسرے بندے کو قبض کے بارے میں بتائیں، اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائیں، اور اس سے یہ عوام کو بتائیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی مین بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، اور کیا کرنا چاہیے جس سے یہ انسان کے جسم سے دور رہے۔ قبض خشکی تو ہوتی ہے، انسان کھانا کھا لینا، بیٹھنا، توڑنا پھرنا، نہ کام نہ کرنا، اس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، خشکی تو ہوتی ہے۔ خشکی واسطے گرم تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کوئی نان وغیرہ، خشک چیزاں، بڑا گوشت زیادہ استعمال کرنے والے میں قبض ہو جاتی ہے، نان استعمال کرنے والے میں قبض ہو جاتی ہے۔ قبض دور کرنے واسطے ملین چیز استعمال کرنی چاہیے، جس طرح بادام روغن ہو گیا، کسٹائل ہو گیا، مربع ریڑھ کا راز میں 2 دانے کھا لیں، قبض نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ پی لیا، نیم گرم دودھ میں چھلکا ڈال کے استعمال کر لیا تو قبض واسطے مفید ہے۔ آملے، پیڑے وغیرہ یہ رات کو بھگو دے، صبح ایک گلاس خالی پیٹ پانی پی لینا، اس سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے، گیس دور ہو جاتی ہے، موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اب حکیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اعصاب ہیں انسان کے پٹھے جو یہ کس حد تک اور کس وجہ سے یہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں محنت والا کام نہ کرنے سے، مزدور کا کام نہ کرنے سے، بیٹھا رہنا، ایسے آگے بیٹھا رہنا، پٹھے سست ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ان کو لیے حرکت میں رہنا چاہیے بندے کو، اور گرم تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے، طاقت والی خوراک طاقت والی استعمال کرنی چاہیے کہ تاکہ پٹھے میں طاقت ہو جائے، پٹھے کمزور نہ ہو۔ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون گاڑھے ہونے کی وجہ تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے انسانی باڈی پہ ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کس حد تک جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں؟ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، بہت نقصان دہ ہوتا ہے، بندہ جگہ نہیں رہ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے پٹھے کی کمزوری کا نقصان بہت جلدی بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ اس میں پٹھے کمزور ہونے سے یہ جو ہوتا ہے لقوہ اور فالج، اس کے چانسز کتنے % ہوتے ہیں؟ جب انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے پھر
फालिज की शिकायत हो जाती है, लकवा हो जाता है, उन वास्ते भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। खून हरकत में रहना चाहिए। खून जब गाढ़ा हो जाता है, रुक जाता है, उस वजह तो फालिज होने के चांस होते हैं। ये अब ये जो हेपेटाइटिस सी है, बी है, ए है, ये इंसान के जिस्म के अंदर बड़ी जल्दी जो है ना इसके बैक्टीरिया जरासीम आते हैं और बहुत जल्दी इंसान को जो है ना महफूज करते हैं। और आप ये बताएं कि ये जो हेलो जी जी जिसम दर्द रहता है, कमज़ोर है। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप ताकत वाली चीज़ इस्तेमाल करें। हमारे पास एक मजून है जी, आप मजून सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। और हाँ जी आवाज़ आ रही है आपकी। मैं कह रहे हैं आप हमारे पास एक मजून है ये, आप मजून सुबह शाम इस्तेमाल करें। और हमारे पास कैप्सूल है, आप दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप एक 15-20 मिनट ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आप भी तो तशरीफ़ लाते आए, आपको मशवरा अच्छा देंगे। आप नीचे नंबर चल रहे हैं, आप फ़ोन करते आ जाएं। हाँ जी, आप अपना एड्रेस भेज दें, आपके एड्रेस पे आपको पीसी से करवा देंगे, दाखिल में भेज देंगे आपके एड्रेस पे। हाँ जी, कल नहीं तो परसों तक लाजमी मिल जाएगा। आप खजूरा इस्तेमाल कर दें, खजूरा ने, बादाम की गिरी है, चने ने, ये चीज़ें मिक्स करके इस्तेमाल कर दें। बादाम की गिरी और देसी मेवा इस्तेमाल कर दें। जी नाज़रीन, ये थे हमारे कॉलर और हकीम साहब से मशवरा ले रहे थे। हकीम साहब ने बताया कि जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, जिस्म की वीकनेस को पूरी करने के लिए खजूरें हैं और बादाम है, खुश्क मेवा जात हैं, जो बड़े बेस्ट साबित हो सकते हैं और इंसान की सेहत के लिए और वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारा नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है और आप तिबी मशवरा ले सकते हैं। और हमारे दवाखाना जो है यहाँ पे मेन फिरोजपुर रोड, ये जो मार्केट है, अवान मार्केट है, यहाँ पर मौजूद है। आप किसी से भी पूछकर यहाँ पे आ सकते हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं। हकीम साहब जो हैं ऑनलाइन दवाई भी फ़रोख्त करते हैं और ऑनलाइन TCS के ज़रिए आपको वो भेजेंगे, आप तक पहुँचाएँगे, वो आप तक डिलीवर की जाएगी। और वो आज आपने ऑर्डर बुक कराया तो एक दिन के वक्फे से आप तक ये जो है ना हकीम साहब की प्रोडक्ट, जो दवाई है जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये हम हमारे इधर प्रोग्राम में लाइव लोकेशन भी होगी, उससे भी आप लोकेशन को देखकर आप वो दवाखाने तक पहुंच सकते हैं। तो ये हकीम साहब जो हैं ये ख़ानदानी हकीम है और इनके जो वालिद साहब थे वो भी बड़े मुस्तनद हकीम थे और इनको भी बड़ा अरसा हो गया है ये हकीम अपना तिब्ब यूनानी से रिलेटेड है और हिकमत करते हुए। तो इनसे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का मज़ीद आगे आगाज़ करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो पेट की बीमारियां हैं, जो हेपेटाइटिस है, वो मैंने पहले भी बोला है। तो पहले तो बात करते हैं हेपेटाइटिस ए से। हकीम साहब, हेपेटाइटिस ए जो है ये क्या बीमारी है और कैसे होती है और इससे कैसे बचा जाए? गर्मी से होती है, खून कम लगता है, खून में गर्मी हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है,
اس سے آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، جیسے املی ہے، آلو بہارا ہے، انار دانہ ہے، اس میں خاص نہیں ہے، رات کو پکو کے صبح خالی پیٹ استعمال کریں، انشاءاللہ ہیپیٹائٹس سے اے جلدی کور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے اور سی ہے، یہ سی جو بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس کا کوئی آپ کے پاس علاج معالجہ موجود ہے؟ کوئی دوائی، کوئی میڈیسن ہاں آپ جی، نے اپنی ہمارے تیار کی ہو؟ پاس دوائی ہے، میڈیسن ہے، انشاءاللہ آپ کو 1 ماہ میں بہتر ہو جائے گا۔ آپ رپورٹ کروا لیں، انشاءاللہ 1 منٹ میں دوائی بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر یہ لازمی کرنا ہے، گرم چیزوں کا، کھان پین کا بہت پرہیز کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کو علاج میں ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان کے اندر کوئی بھی ہو، کسی بھی مجاز کا ہو، بادی مجاز اس کا ہو، خشک تر ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر، اس کی باڈی کے اندر اللہ پاک نے آئرن رکھا ہے۔ انسان آئرن کا بنا ہے۔ جب آئرن کی کمی ہوتی ہے انسان کے اندر تو وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جیسے کہ پیٹ کی بیماریاں، قبض اور پٹھوں کی بیماری، یا مثلاً کہ دل کی بیماری، کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو ہے نا، اس کے اوپر گھراؤ کرتی ہے، اس کی باڈی کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور پھر اس کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے نا آئرن، وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن میں آئرن پایا جائے۔ انڈا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کھجور ہو سکتی ہے، جی حکیم صاحب جو بتائیں گے آپ کو بہتر۔ انڈا ہو سکتا ہے، کھجور ہو سکتی ہے، بادام، مغز جات ہو سکتے ہیں، اور آملے کا مربع ہو سکتا ہے، ریڑھ کا مربع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ چنے میں دیسی گھیو ہے، دودھ ہے، پھل فروٹ میں سیب ہے، انگور ہے، کافی چیزیں ہیں استعمال۔ ناظرین، یہ ہے لاج بالغذا۔ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو حکیم صاحب کے پاس خود سے ان کی میڈیسن بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس ان کا اپنا بنا ہوا بڑا مجربہ اور بہترین قسم کا آئرن موجود ہے۔ وہ آپ ان سے منگوا کر، ان سے لے کر کھا سکتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں جتنی بیماریاں، جملہ بیماریاں، سب ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پٹھے بھی قائم ہو جائیں گے، آپ کی نظر بھی، آپ کا دماغ بھی، اور آپ کو چلنے پھرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، سانس نہیں پھولے گا، اور آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ جو بھی بڑی سی بڑی بیماری ہے نا، وہ آئرن کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آئرن ہی سب سے بڑا اور میجر کردار ہے انسان کی باڈی میں۔ جب یہ ختم ہوتا ہے، جب اس میں کمی آتی ہے، تو انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں شخص جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا چہرہ، اس کی باڈی وہ چینج ہو چکی ہے، اور خوبصورتی چہرے کی اڑ چکی ہے، اور چہرہ جو ہے بڑھاپے میں جا چکا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا آئرن کا استعمال کریں، اور اپنا چہرہ خوبصورت بنائیں، خوشنما بنائیں۔ آئرن جو ہے آپ کی باڈی کے لیے بہت مفید ہے، جیسے کہ ایک مردے میں جان ڈالنے والی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں مصفی خون چیزوں کا استعمال کتنا ضروری ہے؟ ہاں جی، مصفی خون گاڑھا ہو جانا، خون کی خرابی ہو جانی، الرجی ہو جانی، خارش ہو جانی، خون کی خرابی کی وجہ تو کافی بیماریاں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ خون صاف کرنے واسطے چند چیزیں ہیں، چراتا ہے، افساتین ہے، برم ڈنڈی ہے، منڈی بوٹی ہے، پنیر ٹوڈی ہے، شاہ ترا ہے۔ اس چیزوں کو رات کو پکو کے صبح خالی پیٹ کون کے پانی پی لیں، خون صاف ہو جاتا ہے۔ ان کو شربت بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ مجون بھی ہے، مجون اشبا ہے، مجون شاہ ترا ہے، مجون منڈی بوٹی ہے، ارگ چوک چینی ہے، ارگ منڈی بوٹی ہے، ارگ شاہ ترا ہے، کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، خون صاف ہو سکتا ہے، خون کی صفائی ہو سکتی ہے، الرجی، خارش وغیرہ تو بچ سکتی ہے۔ ایک اور بیماری جو بہت عام ہے، پیٹ کا بڑھ جانا، پیٹ کا پھولنا، اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پیٹ بڑھ گیا ہے اور اس کو کم ہونا چاہیے، پیچھے ریورس ہونا چاہیے۔ تو آپ حکیم صاحب یہ بتائیں کہ اس کے لیے کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا چیز موجود ہے، آپ کی میڈیسن کون سی ہے جس سے پیٹ کو کم کیا جا سکے؟ پیٹ بڑھ جانا، چربی بڑھ جاتی ہے،
चर्बी बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है। इसके लिए स्पाइस जीरा है, दाल चीनी है, सौंफ है, मेथरे हैं, धनिया है, इनका सूप बना लें। सुबह 2 कप पानी में आधी चमची सूप डालकर पकाएं। जब आधा 1 कप रह जाए उतारते पौनते इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह खाली पेट। आपको 15 दिनों में आपका पेट कम हो जाएगा, आपकी चर्बी खुल जाएगी, आप स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और आपकी मेडिसिन जो अपनी बनी हुई है उसके बारे में नाज़रीन को बताएं। बाद बंदे होते हैं, बाद लोग होते हैं कि जो अपनी वो खुद से नहीं बना सकते, तो नाज़रीन को दिखाएं कि कौन सी चीज़ है आप। ये हमारे पास एक और कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं, हकीम साहब की बात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हकीम साहब बोल रहे हैं, हुक्म करो। वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास दवाई है, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको दवाई मिल जाएगी। हाँ जी, आप भेज सकते हैं। आप अपना फ़ोन कॉल करें और आपका अपना एड्रेस दे लो, आपके एड्रेस के दवाई पहुँच जाएगी। अच्छा, तकरीबन आपको, हाँ जी, आप कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब में कमज़ोर हो जाती है। जी इंशाल्लाह आप हमारी दवाई खाएंगे, 1 माह में आपकी शुगर कंट्रोल रह जाएगी, आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। जिस तरीके से आपको परहेज़ बताऊँगा उस परहेज़ करना आप, इंशाल्लाह आपको गारंटी के साथ मिलेगी। 1 माह आपने दवाई खानी है, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। हमारा दवाखाना लाहौर में है, चौंगी अम्बसुद्दू के साथ है, वान मार्केट, अनवर चौक, अब्दुल्ला दवाखाना। हाँ जी, हाँ जी, आप लाहौर एड्रेस पे आए ना, लाहौर चौंगी अम्बसुद्दू, उसके साथ ही है वान मार्केट, बैक स्टॉप के साथ वान मार्केट है। जी जी, आप आज मैं भेजूँगा, आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। हाँ जी, आप पहले दे सकते हैं, नहीं तो आपको जो रिकार्ड से मिलेगा आप उस वक्त भी दे सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह दवाई गारंटी दवाई। ठीक हो, ये थे जी हमारे कॉलर, हकीम साहब से बात कर रहे थे और हकीम साहब से तिबी मशवरे ले रहे थे और हकीम साहब की जो प्रोडक्ट है उनको मंगवाने के हवाले से बातचीत कर रहे थे और एड्रेस मालूम कर रहे थे। तो आपको हकीम साहब दिखा रहे थे अपनी प्रोडक्ट जो मुसफ़ी खून के हवाले से मजून थी। तो दिखाइए हकीम साहब आप अपना नाज़रीन को जो आपने जो रखी हुई है। ये भी जरूरत आपको दूसरी दवा है कमजोरी की, ये कमजोरी की है, सफ़ी खून से तो शरबत है। ये कमज़ोरी की जो है ये आप दिखाएं ताकि ये मजून है हमारी पट्ठों के लिए, कमज़ोरी के लिए। जिस तरह मदाना कमज़ोरी होगी, पट्टे कमज़ोर हो गए, ये उनके लिए है। ये हमारी दवाई है जो मैदे में, सीने में जलन, हाथों में जलन करते हों, सुन करते हों, आपको गर्मी बहुत लगती हो, ये उनके लिए दवाई है। और हमारा दूसरा ये तिला है पट्ठों के वहाँ से, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, पट्ठों वहाँ से ये तिला इस्तेमाल करना है, इससे पट्टे बेहतर हो जाते हैं।
یہ جی حکیم صاحب کی پروڈکٹ ہے، ایک ہے مردانہ کمزوری کے لیے، ایک امساک کے لیے، اور دوسرا ہے تلا، جو پٹھوں کی کمزوری جو ہو جاتی ہے انسان کو، زیادہ ان کو وہ سیکس نہیں کر پاتے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کا وہ تلا لگانے سے، مالش کرنے سے جناب پٹھوں کو جو ہے نا طاقت ملتی ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا زندگی کا، ازواجی زندگی کا مزہ جو ہے نا ان کو اچھے سے آتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کے پاس پروڈکٹ موجود ہے، اگر آپ آن لائن ان سے منگوانا چاہیں تو ان کا ایڈریس اور ان کا موبائل نمبر موجود ہے، اور آپ ان سے لے سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنا 1 سے 2 دن میں آپ تک پہنچا دیں گے بذریعہ TCS، اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ چنگی امر سیدھو مین فیروز پور روڈ سے اوان مارکیٹ میں ان کی جو ہے وہ دواخانہ موجود ہے، وہاں پر آپ خود بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور آ کر ان سے چیک اپ کروا سکتے ہیں، ان سے میڈیسن لے سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکیم صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو انسان کے چہرے پر سیاہ داغ دبے پڑ جاتے ہیں۔ ہیلو، ہاں جی، وعلیکم السلام۔ آواز اتر ہاں جی، دوائی مل جائے گی ضرورت کے لیے، آپ یہ نمبر پہ کال کریں گے، ایڈریس بھیجیں گے، آپ کو دوائی مل جائے گی۔ آپ آنا چاہتے ہیں کہ آپ دواخانے میں تشریف لائیں، آ جائیں۔ یہ جو انسان کے چہرے پر، خاص طور پہ عورتوں کے چہرے پر جو یہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، ان کے حوالے سے بتائیں یہ کیوں پڑتی ہیں، اور ان کی احتیاطی تدابیر اور ان سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس اپنی میڈیسن کیا، اور عام روٹین میں گھر میں کیا استعمال کیا جائے جس سے سیاہیاں لیڈیز پڑ جاتی ہے، جگر بھی وجہ سے، ان کا جگر اور میدا صحیح کام نہیں کرتا، جگر خون نہیں بناتا، اس لیے چہرے پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، اور خون کی خرابی کی وجہ سے بھی پڑ جاتی ہے، خون کی خرابی تو وجہ سے پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے خون کی صفائی واسطے دوائی دیں گے، انشاءاللہ سیاہیاں آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اور آپ کی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ کس نام سے ہے؟ مجون تیار کی ہے آپ نے، صفوف تیار کیا ہے، یا کیپسول ہے، یا ہمارے کیپسول بھی ہیں، اور ارگ بھی ہے، شربت بھی ہے۔ ناظرین، آپ چہرے کے داغ دھبے اور سیاہیوں کے لیے حکیم صاحب کی پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی ان کے پاس موجود ہے، کیپسول اور ادویات میں، اور اس کے علاوہ اپنا ٹیبلٹ میں اور صفوف میں، سب میں موجود ہے۔ جو آپ چوائس کریں گے وہ حکیم صاحب آپ کو دے دیں گے، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بآسانی کھا سکتے ہیں، وہ آپ کو دیں گے حکیم صاحب۔ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، آپ ان سے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب اپنا آج تک آپ کتنے عرصے سے یہ دواخانہ چلا رہے ہیں؟ ہمارا دواخانہ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ 15 سال سے آپ چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جو والد صاحب سے، والد صاحب میرے چاچو تھی حکیم سے، ان کے پاس میں نے کام کیا ہے، کورس کیا ہے، سیکھا ہے، تقریباً 10 سے 15 سال سیکھا ہے۔ جی حکیم امین صاحب خاندانی حکیم ہے، انہوں نے ان کے پاس 4 سالہ سند بھی موجود ہے، انہوں نے پراپر اپنا کالج سے پڑھا ہے، لکھا ہے، اور پھر امتحان دیا ہے، پیپر کا حل کیے ہیں، اس کے بعد ان کو 4 سالہ سند ملی ہے، اور ان کو کالج کی طرف سے کارڈ بھی ملا ہے، پراپر پریکٹس کرنے کا لائسنس بھی ملا ہے، اور یہ بڑے مستند حکیم ہیں۔ آپ ان کی پروڈکٹ سے مستفید ہوں، اور ان بیماریوں کا علاج ان سے کروائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات پاک شفا عطا فرمائے گی، اور حکیم صاحب سے رابطے میں رہیں، مزید معلومات حاصل کریں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک،
اور دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ٹو بیک عبداللہ دواخانہ. حکیم امین محمد امین صاحب دوبارہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حکیم صاحب جو ہے ایک عرصہ سے دواخانہ چلا رہے ہیں. ان کے بہت سارے شاگرد ہیں اور بہت ساری ان کی شاخیں موجود ہیں پاکستان پورے ورلڈ میں پورے پاکستان میں. تو یہ ان کی برانچ جو ہے یہ مین برانچ ہے اور یہاں پہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو آج کل جو ہے ایک بیماری چل رہی ہے جو ڈپریشن میں مبتلا انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور چڑچڑا پن ان میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کو جان سے ہی مار دیا جائے. تو حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج معالجہ کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے ایسا. جی حکیم صاحب یہ آپ نے یہ ڈپریشن مین وجہ ہے گھریلو پریشانیاں, ٹینشن. مثلاً آج کل حالات کی وجہ تو نوکری چھوٹ جانا, کاروبار نہ ہونا, پریشانیاں, بزنس میں لاس ہو جانا, وعدہ کاٹا ہو جانا, کام نہ ملنا, کاروبار نہ چلنا, گھر کی پریشانیاں, گھر کے خرچے. ٹھیک ہے بچے نے تو کہنا پیسے خرچہ چاہیے, اس وجہ تو پریشانی ہو جانا وغیرہ. ان کو حل ہمارے پاس ہم نے دوائی تیار کی ہے, وہ آپ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کی پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. آپ کے گھریلو, آپ کی کمزوری, آپ کی ٹینشن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, اللہ حل کرے گا انشاءاللہ. آپ کی پریشانی آپ کی دینی. یہ حکیم صاحب یہ جو ڈپریشن ہے کیا دماغ کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں اور دماغ کس حد تک کمزور ہوتا ہے, اور دماغ میں کون سے ٹیومر ہیں جو کمزور ہو کر وہ اپنا دماغ میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں. یہ پریشانیاں بلڈ ہائی ہو جانا, دماغ میں چڑھنا, آنکھوں کے اندھیرا آ جانا, کوئی ذہن میں یاد نہ رہنا, پریشانیاں. اس وجہ تو دماغ صحیح کام نہیں کرتا, ٹینشن کی وجہ تو, پریشانی کی وجہ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس وجہ تو پریشانی کی وجہ تو مین گل دماغ کام نہیں کرتا. جی اچھا حکیم صاحب, ایک اور بات ہے, ایک اور بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے, اس کا بھی بڑا زور شور رہا ہے. وہ ہے کہ آسان لفظوں میں کہ انسان کی اندرلی مشینری جو ہے جو خون بناتی ہے, وہ جہاں پہ انسان کی باڈی میں مخصوص ایک حصہ ہے جہاں پہ خون بنتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور وہ انسان کی جب انسان کے اندر سے خون پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے نا 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد کچھ لمٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو اگر خون کی بوتلیں نہ لگیں تو وہ آگے زندہ رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے. کیا اس بیماری کا نام بتائیں اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائیں, اور یہ کیوں ہوتی ہے, کن وجہ سے ہوتی ہے. خون کی کمی کی وجہ تو خون کا نہ بننا, جگر کا خون نہ بنانا, میدا صحیح طرح کام نہ کرنا, خون کی کسی خون کا کم ہو جانا, اس وجہ تو کمزوری ہو جاتی ہے. خون کی بوتلیں لو, خون بن جاتا ہے, کچھ دن انسان چلتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, حکیم صاحب نے مختلف بیماریوں کے بارے میں بتایا اور ان سے بچاؤ اور ان سے احتیاطی تدابیر کیسے کی جائے, وہ سب کچھ آپ نے سنا, اور یہ انہوں نے اچھی انفارمیشن دی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اور ان سے جاتے جاتے ایک سوال اور پوچھتے ہیں, بڑا ضروری ہے. ہمیں میسج دیا ہے ایک کالرز نے, تو میسج کا جواب دیتے ہیں حکیم صاحب. حکیم صاحب, یہ جو گھٹنوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, گھٹنوں کا درد جو ہوتا ہے, اس حوالے سے بتائیں کہ
کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ گھٹنوں کا درد یعنی کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی گھٹنے سوج جاتے ہیں، گھٹنے صحیح کام نہیں کرتے، ہڈیاں صحیح کام نہیں کرتی ہیں، گردے کا نہ صحیح کام کرنا، گردے کی وجہ سے سوج ہو جانا، کام نہ کرنا، یہ بیماری ہے۔ گھٹنوں کے لیے ہم گردوں کو بہتر کریں، گردوں کو اچھی خوراک دیں، بہتر رکھیں، اور اس کے ساتھ گھٹنے صحیح کام کرتے ہیں، سوجی ختم ہو جاتی ہے، انسان صحیح چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی میڈیسن آپ کے پاس ہے تو ناظرین کو بتائیں ہمارے تاکہ وہ آپ پاس سے منگوا سکیں۔ دوائی ہے، ہمارے پاس کیپسول ہیں، آپ 15 دن استعمال کرواتے ہیں، ایک کیپسول ڈیلی کا رات کو سوتے وقت کھانے تو بعد پانی کے ساتھ، انشاءاللہ گھٹنے بہتر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی جسم میں، باڈی میں، جوڑ میں درد ہوتی ہے، گینٹھیے کی درد ہوتی ہے، اس سے گینٹھیا بھی بہتر ہو جاتا ہے، گھٹنے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بھی سوج، ہڈیاں کا درد کرنا وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب، یہ جو پنڈلیاں درد کرتی ہیں اور اس سے دماغ تک درد محسوس ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پنڈلیاں درد کرتی ہیں، کمزوری کی وجہ تو بعض بندے کو اناب پڑ جاتی ہے، اناب کی وجہ تو بھی پنڈلیاں درد کرتی ہیں، یعنی وینوں کو کھچاؤ پڑ جاتا ہے۔ ہاں، وینوں کو سٹور پڑ جاتا ہے، اس وجہ تو جسم پورا درد کرتا ہے، بھوگنا لگنا، سیدھا کمر درد کرنا، اس وجہ تو۔ یہ ہمارے پاس ایک اور میسیج آیا ہے، میسیج میں میسنجر نے پوچھا ہے کہ یہ نظر کی کمزوری ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کون سی میڈیسن موجود ہے؟ نظر کی کمزوری آج کل بچے موبائل دیکھتے ہیں، نظر آگے کرتے نظر کمزور ہو جاتی ہے، کچھ دماغی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، آج کل خوراک ہوتی نہیں بہتر، نظر کمزور، نظر کے لیے ہم دوائی تیار کرتے ہیں جس میں سونف ہے، چنے، بادام گری ہے، چوگا مشری ہے، چھوٹی الائچی ہے اور سفید مرچ ہے، یہ نسخہ ہم دیتے ہیں، لیکن میں 1 ماہ استعمال کرنا ہے، اب نظر بہتر ہو جاتی ہے، 1 نمبر 2 نمبر آنے سے چھوٹ جاتی ہے 1 ماہ میں، 1 ماہ کے کورس میں۔ بالکل، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سرما وغیرہ اس سے ہٹ کے کوئی موجود ہے، آپ نے بنایا ہو، جو آنکھوں میں ڈالنے سے جو آنکھوں کی بینائی یا اس میں گندگی جو ہے وہ صاف ہو؟ ہمارے پاس سرما بھی ہے اور قطرے بھی ہیں، ہر گلاب دار کا ہے، سرما ہے اچھی قسم کا، ہم آپ خود بنایا، سرما ڈالتے ہی نظر بہتر ہو جاتی ہے، جالا جو آنکھوں میں کہ جالا آ جاتا ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ کے پاس سیب اور گاجر کا مربع ہوتا ہے، اس کے فوائد ذرا بتائیں اور تاکہ عوام کو پتہ چلے سیب اور مربع کھانے سے، گاجر اور سیب کا مربع کھانے سے کیا فائدہ؟ جو گاجر کا مربع ہے وہ جگر واسطے ہوتا ہے، جگر میں طاقت دیتا ہے، جگر سے خون بناتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جگر میں سکون دیتا ہے۔ جو سیب کا مربع ہوتا ہے وہ دل میں طاقت دیتا ہے، دل واسطے، دل دھڑکن واسطے، دل واسطے مفید ہے سیب کا مربع۔ اور جو آملے کا مربع ہے وہ دماغ کے لیے ہے، نظر کے لیے ہے، پٹھوں کے لیے ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جو اریٹ کا مربع ہے وہ قبض کے لیے ہے، اس سے قبض نہیں ہوتی، وہ قبض کے لیے ہوتا ہے۔ اوپر سے 3 دانے اریٹ کے مربع کے کھائیں اور 1 کپ دودھ، نیم کا دودھ پی لیں، اس سے قبض نہیں ہوتی۔ جی، زبردست۔ یہ جی آپ کو حکیم صاحب نے بتایا کہ مربے کے حوالے سے اس سے قبض بھی نہیں ہوتی اور اس میں دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور معدے کے حوالے سے بھی اس میں جو بیماریاں ہیں وہ بھی کنٹرول ہوتی ہیں، چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے، چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا مربے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کھانسی جو ہے پھیپھڑوں کی وجہ سے کھانسی، گلے کی بیماریوں کی وجہ سے کھانسی جو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں آپ۔ کھانسی پھیپھڑوں کی کمزوری کی وجہ تو کھانسی ہوتی ہے، اور بلغم کیرا دکھتا ہے، کیرے کی وجہ تو ہو جاتی ہے کھانسی، دمہ ہو جانا، سانس رک جانا، یہ کمزوری کی وجہ تو پھیپھڑوں کی کمزوری کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی کے لیے ہم نے ایک دوائی تیار کی ہے اور یہ تقریباً 1 ہفتہ استعمال کرنی، انشاءاللہ کھانسی، نزلہ، زکام، کیرا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ جو کالی کھانسی کا نام لیتے ہیں لوگ، کالی
کھانسی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کالی کون سی کھانسی، مرض ہے؟ جو کھانسی بگڑ جاتی ہے، دیر بعد کھانسی لگی رہتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، اس کو کالی کھانسی کہتے ہیں۔ کالی کھانسی بھی انشاءاللہ اللہ بہتر کرتا ہے، بہتر ہو جاتی ہے یہ سے دوائی سے۔ جی ٹھیک۔ یہ جی حکیم صاحب، آپ بیماریوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور آپ کو مزید طبی مشورے دے رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں کہ جناب حکیم صاحب نے بہت ساری بیماریوں کے علاج معالجے بھی بتائے اور اپنی پروڈکٹ کو بھی متعارف کرایا کہ اور آپ ان سے منگوا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور انہوں نے نسخہ جات بھی بتائے ہیں کہ آپ فلاں فلاں چیزیں استعمال کرنے سے فلاں فلاں بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں اپنے پاس سے تیار کر سکتے، خود سے تیار نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ ان کی میڈیسن جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔